السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ مجھے جو آج موضوع دیا گیا ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور ان کی وضاحت ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی علیہ السلام۔ پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر تو کھلم کھلا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہ خود ہی، اور اللہ پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، یا دوسرا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ بے شک تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے محتاط رہو، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، اور اللہ اس کے پاس تو اجر عظیم ہے۔ بس اللہ سے ڈرو جتنی بھی تم میں استطاعت ہے، جتنا ڈر سکتے ہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے، اور جو اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا یہی لوگ وہ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا اور تمہیں بخش دے گا، تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ قدردان ہے، علم والا ہے، غیب اور حاضر کا جاننے والا، زبردست حکمت والا ہے۔ معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ التغابن جو 28ویں پارے کی سورت ہے اس کی آیت نمبر 12 سے لے کے 18 تک آخری 6 آیتیں پڑھی اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ یہ آیات اس موضوع سے متعلق ہیں جو مجھے دیا گیا ہے، اور وہ ہے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، ان کی تربیت کیسی کی جائے، اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اب دیکھیں کہ بچے تو بعد میں آتے ہیں، بچوں سے پہلے ہم خود آتے ہیں۔ بچے تو ہماری آف شوٹس ہیں، لیکن کچھ بھی کرنا، کسی کے لیے بھی کرنا، کسی کو بھی کچھ سکھانا، کسی کی بھی تربیت کرنا، تو اس سے پہلے خود اپنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، خود کو رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ کے وفادار نہیں، اگر ہم اس کے اطاعت گزار نہیں جس نے ہمیں بنایا،
جس نے ہمیں سب کچھ دیا، جسم و جان کے علاوہ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں، جو کچھ ہم استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں بے شمار، اتنی کہ گن بھی نہیں سکتے، سب کچھ صرف ایک اس کی طرف سے۔ وہ نہ چاہتا تو نہ دیتا، اس نے پیدا کیا تو ہم پیدا ہوئے، اس نے زندگی دی تو ہمیں زندگی ملی، اس نے کھانے کو دیا تو ہم کھا رہے ہیں۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، جنہیں کبھی ہر روز اور کبھی دن میں 1 وقت ضرور پاکا کرنا پڑتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہیں صاف پینے کا پانی میسر نہیں، جن کو رہنے کے لیے گھر میسر نہیں، جو زندگی کی بنیادی ضروری نعمتوں سے محروم ہے، لیکن اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو جو ہمیں ملی ہیں لکھنے بیٹھے تو دن گزر جائیں، لیکن ہم لکھ نہ سکیں، کیونکہ بہت سی چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ ہیں وہ نعمتیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ تو ان سب نعمتوں کو پا کر اس دینے والے کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہم اس کے کتنے اطاعت گزار ہیں، ہم اس کی کتنی بات مانتے ہیں اور کتنی بھاگ مانگ کر مانتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اس کے مخلص کتنے ہیں، اس کے لیے سنسیریٹی کتنی ہے ہمارے اندر، اس کے لیے ہمارا اخلاص کتنا ہے، وفاداری کتنی۔ جب اس کے حکم اور کسی دوسرے کے حکم کے بیچ میں ہمیں کچھ چوز کرنا ہوتا ہے، کوئی چوائس ہماری ہوتی ہے، تو ہماری چوائس کیا ہوتی ہے؟ ہم کس کی بات کی اہمیت دیتے ہیں، کس کی طرف جھک جاتے ہیں، ہمارے دل میں کس کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کس کا خوف زیادہ ہوتا ہے، کس کا احترام زیادہ ہوتا ہے، کس کا ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ ہم سب خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو بچوں کے معاملے سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ رسول اللہ نے بھیجا اور رسول کے ذریعے اللہ نے اپنے تمام احکامات بتائے ہیں کہ اللہ کو ہم سے کیا مطلوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست تو بندوں سے بات نہیں کرتا، وہ پیغمبروں کے ذریعے انسانوں سے بات کرتا ہے، ان کے ذریعے انسانوں کو بتاتا ہے کہ انسانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی عملی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوگی، ہمیں اپنے ایمان کے جائزے کی ضرورت ہے۔ اور ایمان میں کیا کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ہمارا سب سے بڑھ کر مضبوط تعلق ہو، سب سے بڑھ کر اسی سے محبت ہو، سب سے بڑھ کر اسی کی اہمیت ہمارے دلوں میں، اسی پر ہم بھروسہ کریں، اسی پر ہمارا یقین ہو، اسی کی عبادت کریں، اسی سے مدد مانگیں، اسی پر توکل کریں۔ ہماری زندگی میں اول و آخر وہی ہو، سب سے پہلے بھی وہی اور سب سے آخر بھی وہی، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اور صرف پڑھنا نہیں، اس کو سمجھنا، اور صرف سمجھنا بھی کافی نہیں بلکہ اس پر اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا، جو کچھ یہ کہتا ہے اس کو فالو کرنا، یعنی اس کی اطاعت کرنا۔ اور اطاعت کا لفظ جو ہے یہ طوعاً سے ہے، طوع کہتے ہیں خوشی سے کوئی کام کرنے، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کرہن۔ مثلا اللہ کا کوئی حکم سن کر، کوئی بات سن کر اگر ہم خوشی سے نہیں مانتے، مجبوراً مان رہے ہیں، بس لگے باندھے کہ بس چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہمیں ماننا ہے، تو یہ اطاعت کا حق ادا کرنا نہیں ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ خوشی سے کسی کی بات ماننا۔ ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ اللہ کی بات سن کر، اللہ کا حکم سن کر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم سب کیا کرتے ہیں۔ مثلا دن میں 5 بار اذان کی آواز آتی ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور کسی جگہ مسجدوں کی کمی نہیں، کہیں بھی چلے جائیں ہر جگہ مسجد ہے،
ہر جگہ اذانوں کی آواز آتی، ہر گھر میں پہنچتی، اور اب تو مسجدوں کے علاوہ اور بھی ذریعے اذانیں سننے کی۔ اذان کیا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ گویا نماز کامیابی، سکسیسفل لائف کی ایک کال ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے تو آؤ، آ جاؤ، ادھر کو آؤ، مسجد کی طرف آؤ۔ لیکن ہم میں سے کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں سے مرد حضرات مسجد جاتے ہیں، اور نماز کے وقت واقعی وہ سب کام چھوڑ دیں اور مسجد کا رخ کریں، چاہے وہ ریلیجس گھرانے ہوں، چاہے وہ ماڈرن گھرانے ہوں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں۔ مسجد کی حیثیت ہماری سوسائٹی میں کیا رہ گئی؟ وہ عبادت کے گھر سے زیادہ سیاست کا گھر، اور سیاست کے گھر سے زیادہ اب بہت سے مسائل اور بعض اوقات دہشت گردی کا سمبل قرار پا گئی۔ کس کا قصور ہے؟ خود ہمارا اپنا، کہ ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، ہم نے ان کی نگرانی نہیں کی، ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی، ہم نے ان کی آبادی نہیں کی، ان کو بسایا نہیں، اور ان کو بس چند مخصوص لوگوں کے حوالے اور ان کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ جو جی چاہے کریں۔ اپنے ذہین بچوں کو دنیا کی طرف لگا دیا، اور مسجدیں ان کے لیے چھوڑ دی جو کچھ اور نہ کر سکے۔ موسٹلی زیادہ تر حال یہی ہے۔ بہرحال وہ تو ایک الگ قصہ ہے، اس سے تو غرض نہیں مجھے اس وقت، لیکن ہمیں تو ہر ایک کو اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ سب اپنے آس پاس، اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنے % لوگ حی علی الفلاح کی کال کا جواب دیتے ہیں۔ جب دن میں 5 دفعہ بلایا جاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، اور سمجھ نہیں آتی کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اگر کوئی چل بھی پڑتا تو اس کو بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات وہ کدھر جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ جیسے ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ نیند سے جاگتے ہیں نا تو کیسے ہوتے ہیں، آدھے نیند میں ہی ہوتے ہیں۔ اس وقت کی جو نماز ہوتی ہے نا وہ اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے سوئے ہوئے نماز پڑھیں۔ نماز میں بھی کہتے ہیں ہم خشوع کے لیے آنکھیں بند کر رہے ہیں، وہاں بھی آرام کرنے لگتے ہیں۔ تو یہی حال ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں کو جاتے بھی ہیں تو آدھے سوئے ہوئے جاتے ہیں، نہیں پتا کیوں جا رہے ہیں اور نہیں پتا وہاں کرنا کیا ہے، اور پھر وہاں سے اٹھ کے آگے بس بات ختم۔ پھر آپ دیکھیے یہ صرف ایک مثال ہے اطیع اللہ کی، کیونکہ نماز سب سے پہلا حکم ہے اللہ کا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ سجدے سے انکار کیا تھا، اور وہاں سے بات بگڑی تھی، اور وہ سجدہ اللہ کو نہیں تھا، بندے کو تھا۔ تو اگر شیطان اس لیے مجرم ہے کہ اس نے اللہ کے حکم سے بندے کو سجدہ نہیں کیا، تو وہ انسان کیا شیطان کے پیروکار نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے اللہ کے سجدے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، اور اس وقت یا سوئے رہتے ہیں یا دنیا کے اور کام کرے رہتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ جب ہم ہر روز 5 دفعہ اللہ کی نافرمانی کریں، پھر ہم چاہیں ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے اور وہ ہمارے وفادار ہو جائیں اور وہ ہمارے لیے بڑے مہربان ہو جائیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور وہ سیدھی راہ پہ چلیں اور وہ بگڑے ہوئے کام نہ کریں، ان سے پہلے ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کتنے اپنے رب کے جس نے ہمیں سب کچھ دیا اس کے کتنے وفادار ہیں، اور بچوں کو ہم نے کیا دیا ہے؟ صرف پیدا کر دیا، کچھ کھلا پلا دیا، کچھ تکلیفیں ان کے لیے اٹھائی اور ان کی دنیا کی کامیابی کی دعائیں کی اور ان کے لیے کچھ خواب دیکھ لیے، اور اس کے بعد ان پر اپنا بہت بڑا حق سمجھتے ہیں، اور اگر وہ ہماری بات نہ مانے یا ہماری مرضی کے مطابق نہ چلنے کہ ہم بہت زیادہ اپسیٹ ہوتے ہیں اور بہت ہم سمجھتے کہ ہم سے زیادہ کوئی مظلوم ہی نہیں، کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سن رہے، یا یہ کہ ہماری مرضی کے مطابق زندگی نہیں بسر کرنا چاہتے، یہ بہت سی خرابیوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ تو ان سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے، اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ کی کال پر لبیک کہنا ضروری ہے، اور پھر صرف اللہ کی اطاعت نہیں، رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو قرآن میں آیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آپ نے کیا وہ حجت نہیں ہمارے لیے، نہیں، ان کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔
پھر ساتھ ہی فرما دیا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، تم منہ پھیر گئے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر تو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے کہ کھلم کھلا سب کو بتا دے، خبردار کر دے۔ اب اگر کوئی نہیں سنتا تو رسول کی پوچھ نہیں، اور نہیں کوئی سنتا اور نہیں مانتا تو دنیا میں شاید پکڑ نہ ہو، لیکن اللہ نے رسول کسی مقصد سے بھیجا، کتاب کسی مقصد سے بھیجی ہے، ہمیں بھی کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ زندگی اس لیے نہیں دی کہ اس میں ہم اپنی مرضی کے کام کریں اور اپنی مرضی کے طریقے جاری کریں یا اپنی مرضی کے مطابق زندہ رہیں، نہیں۔ ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کی مرضی کے مطابق یہاں رہیں، تاکہ جب ہم واپس جائیں تو ہماری مرضی ہم سے پوچھی جائے اور ہمیں ہماری مرضی کا ٹھکانہ وہاں ملے جو ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عبادت کیا ہے اور معبود ہونا کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں ہر وہ کام، ہر وہ بات، چاہے سب کے سامنے کی جائے یا چپ کے کی جائے، وہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ عبادت یہ نہیں کہ کسی خاص لبادے کا اوڑھ کے لوگوں کے سامنے بیٹھ جانا اور یہ کہ میں بڑی عبادت گزار ہوں، یہ نہیں ہے عبادت۔ صرف بندوں کے لیے کچھ کرنا تو ویسے ہی عبادت کوئی نہیں، یعنی بندوں کو خوش کرنے کے لیے۔ عبادت تو وہ ہے جو اللہ کی خوشی کے لیے کی جائے، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ صدقہ خیرات ہو، خواہ وہ کوئی لباس پہننا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، ہر وہ کام، خواہ وہ کھانا پینا ہے، خواہ وہ لباس پہننا ہے، خواہ وہ شادی بیاہ ہے، خواہ وہ بچوں کی پیدائش ہے، کوئی بھی کام اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا ہر وہ بات جو ہم منہ سے نکالتے ہیں اس کی رضا کے مطابق ہے، تو یہ سب کچھ عبادت ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی عبادت ہے اور بڑے سے بڑا کام اگر وہ اس کی ناراضگی یا اس کی مرضی کے خلاف نہیں جا رہا۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ بات ضرور پتا ہو کہ اس کی مرضی ہے کیا، وہ کیا چاہتا ہے۔ کچھ بھی آپ کرنے لگے تو آپ ضرور دیکھیں ایک دفعہ پلٹ کے کہ اس معاملے میں وہ کیا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی بھی معاملہ جب زندگی کا پیش آتا ہے تو ہمارے ایک سے کنسلٹ کرتے رہتے ہیں، مشورے لیتے رہتے ہیں، اس معاملے میں کیا کریں، اس میں کیا کریں، لیکن ایک جس سے کنسلٹ نہیں کرتے وہ رب ہے، جبکہ سب سے بڑا حق اسی کا ہے اور جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو پھر یہی بات یاد دہانی کرا دی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کو اپنا الہ سمجھو، اس کی عبادت کرو، اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ اب یہاں توکل کی بات کیوں؟ توکل کیا ہے؟ توکل کا لفظ وکیل سے نکلا ہے۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ جس کے حوالے آپ کیا کر دیتے ہیں، کوئی کام یا کوئی ایسا معاملہ کہ جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود اس قابل نہیں کہ وہ کر سکے، آپ اس کے سپرد کر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بہاف پر یہ کام کریں۔ کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہو، کوئی خاندان میں اور مسئلہ ہو، کوئی کسی کے ساتھ اور کوئی لین دین کا قصہ ہو، جہاں بھی آپ اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں تو وہاں آپ اپنا کام جس دوسرے کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ خواہ سرکاری وکیل ہو یا کوئی کسی عدالت میں جانے والا وکیل ہو یا عام زندگی میں بھی۔ مثلاً اگر میں کسی کو دیتی ہوں کہ میرے بہاف پہ یہ کام جا کے کر دیں تو میری طرف سے وہ وکیل ہو جائے گا۔ مثلا نکاح نامے میں آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ دلہا کی طرف سے وکیل اور دلہن کی طرف سے وکیل، تو وہ وکیل لائر نہیں ہوتے جو کورٹس میں کام کرتے ہیں، وہ کوئی بھی شخص جو کسی کی نیابتاً یا کسی کے بہاف پہ کوئی کام کر رہا ہو جو اس سے بہتر کر سکے تو وکیل ہوتا ہے۔ اب اللہ پر بھروسہ یہاں کس معنی میں ہے کہ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ توکل اور بھروسہ جو ہے اور اللہ کو ہر معاملے میں اپنا وکیل بنانا، اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا، خواہ وہ ذاتی زندگی کے ہوں یا وہ بچوں سے متعلق ہوں، یہ عبادت کا ایک حصہ ہے، یہ اطاعت کا حصہ ہے۔ مثلاً بہت دفعہ حالات ہمارے موافق ہوتے ہیں تو ہم سارا کریڈٹ خود کو دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یہ میری تربیت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میں نے محنت کی ہے، یہ میری کوشش ہے۔ حالانکہ بہت دفعہ ہماری وہی کوششیں انتہائی فیل بھی ہوتی ہیں۔
تو توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی کوشش کر کے پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اور جب کوئی چیز موافق ہو تو کریڈٹ اللہ کو دے، اور اگر کوئی چیز مخالف ہو جائے، مرضی کے مطابق نہ ہو، تو بھی اللہ پر اعتماد رکھے، بھروسہ رکھے، اور یہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ نے بہتری کیا ہے، اس میں بھی خیر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، میرے حق میں یہ بھی اچھا ہے۔ تو توکل جو وہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ پہ بھروسہ نہ ہو اور آپ اپنے معاملات اس کے سپرد نہ کریں، اور جب تک آپ اپنی کوشش کرنے کے بعد اس کے حوالے کر کے مطمئن نہ ہو جائیں۔ کیونکہ بہت دفعہ آپ دیکھیں کہ ہم جب کوشش کر لیتے ہیں پینک ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں ہوگا یہ کام کہ نہیں، پتہ نہیں کیسے ہوگا، پتہ نہیں ایسا ہو جائے گا ویسا نہیں۔ آپ کا کام ہے بس کوشش کرنا، اور پھر اس کے بعد دعا کرنا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اور جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر بہت سے کاموں میں بہتری آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے بچوں کی تربیت اور ان کی اصلاح سے پہلے توکل کا درس کیوں دیا گیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیوں کہا گیا کہ اللہ پر بھروسہ کرو؟ کیونکہ انسانوں کی تربیت، انسانوں کے ساتھ معاملہ کسی بھی دوسری چیز سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو ایک پیس آف لینڈ دے دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ یہاں آپ ایک گارڈن لگائیں اور آپ یہ اور یہ چیز اگائیں، اور آپ اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں، آپ پوری محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور ایک باغ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی توکل کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کا اذن ہوگا تو یہ سب کچھ اگے گا، ورنہ کوئی بھی بارش، آندھی، طوفان، بادل، اولے کچھ بھی اس کو تباہ کر سکتا ہے۔ وہ ایک ہر جگہ اپنا فیکٹر رہتا ہے، لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ آپ زمین پہ جائیں گے، آپ اس میں زور زور سے کوئی کلاڑے چلائیں، کوئی ہل چلائیں، کچھ کریں، وہ آگے مطیع ہے، فرما بردار ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا۔ جس طرح چاہیں آپ کیاریاں بنائیں، جو چاہیں آپ اس کو شیپ دیں، جہاں چاہیں بہت بھاری درخت لگا دیں، جہاں چاہیں آپ ہلکی پھلکی گھاس لگا دیں، جہاں چاہیں پھول لگا دیں، جہاں چاہیں آپ کیکٹس لگا دیں، کچھ کریں، زمین آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی، وہ بچھی ہوئی ہے آپ کے سامنے مسخر۔ لیکن اگر آپ اپنے بچے کو ایک سرسبز درخت بنانا چاہتے ہیں اور اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو سنوارنا اور نکھارنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو زمین کی طرح بچھا ہوا مطیع فرما بردار نظر نہیں آئے گا، وہ ایسا معاملہ نہیں کرے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم چھوٹی سی بھی کوشش کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی، یا ہمیں کسی ریئیکشن کا سامنا ہوتا ہے، تو ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، ہم فوراً ہمت ہار بیٹھتے ہیں، ہم فوراً دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں، فرسٹریشن ہم پہ چھا جاتی ہے اور ہم کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پہلا کرنے کا کام خود اطاعت، نمبر 2 اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اللہ پہ مکمل بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی، لیکن میری کوششوں کو برابر کرنا تیرا کام ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے انسان کی تخلیق ہے، ہسبینڈ وائف بچہ چاہتے، روح کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ اس بچے کو ماں کے پیٹ میں پروان کون چڑھاتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے، ہم تو نہیں کرتے۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پرورش اور اس کی تربیت بھی اللہ ہی کرتا ہے، ہم صرف کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے نا قرآن مجید میں، آپ نے ان سے جو لوگ ترجمہ پڑھ چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا، سورۃ آل عمران میں جو آتا ہے کہ جب ان کے والد تو پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے، اور ماں نے بھی چونکہ منت مانی تھی تو وہ چھوڑ آئی تھی ان کو ہیکل میں، تو کس نے ان کی پرورش کی؟ کس نے تربیت کی؟ اللہ نے کی۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، دوسروں کے گھر پلتے ہیں، اللہ کہیں نہ کہیں بندوبست کر دیتا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی اور ہمارے ہاتھوں ہمارے بچے پل رہے ہیں تو مت سوچیں کہ ہم ان کے خدا بن گئے، بچوں کے خدا نہ بنے، ماں باپ ہی رہیں، اور جو خدا کے کرنے کا کام ہے اس کے لیے خدا ہی سے دعا کریں، اس پر بھروسہ کریں۔ لیکن توکل کا معنی بعض لوگ سمجھتے ہیں جیسے کوشش چھوڑ دینا، بعض کہتے ہیں نا کہ فلی آٹومیٹک گاڑی ہے، تو لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں جس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو سمجھتے ہیں شاید گاڑی خود ہی چل پڑے گی، اس کو بھی چلانا پڑتا ہے۔ اسی طرح پرندوں کے توکل کے بارے میں آتا ہے کہ اگر تم اس طرح توکل کرتے ہیں جیسے پرندے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق دیتا ہے جیسے ان کو دیتا ہے کہ وہ صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، تو پرندے اپنے گھونسلے میں تھوڑی بیٹھے رہتے ہیں،
اللہ نے پرندوں کے توکل کی مثال دی، مطلب یہ کہ ذخیرہ نہیں ہوتا، ہر روز جاتے ہیں، محنت کرتے، کوشش کرتے ہیں اور دن کا سرمایہ اکٹھا کر لیتے ہیں، کھا پی کے آتے ہیں، ساتھ بے شک کچھ نہیں بھر کے لاتے لیکن پیٹ بھرے ہوتے ہیں وہ۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، واپس آتے تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان کے۔ تو بات یہ ہے کہ اسی طرح ہر انسان کے لیے ہر دن ایسا ہی ہے جیسے پرندے کا دن ہوتا ہے، اور توکل یہی ہے کہ ہر روز ایک نئی ایفرٹ سے ایک نیا دن شروع کرے، نئے سرے سے ہمت کر کے پھر بچوں کو ان کا حق دے، جسمانی حق بھی، روحانی حق بھی، جذباتی حق بھی، اور تربیت کا عنصر بھی، تعلیم اور تربیت، یہ ساری چیزیں جو بحیثیت ماں باپ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن خالی کوششیں کام نہیں کریں گی، ساتھ بھروسہ اللہ کی ذات پہ، جب بھروسہ انسان کرتا ہے تو اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، گاڑی الٹی بھی چلنے لگے تب بھی انسان پرسکون رہتا ہے، پینک نہیں ہوتا۔ اور یہ چیز بہت، یہ جو آپ کی خوشگوار دھیمی پرسنالٹی ہوتی ہے نا بچوں کے بیچ میں، ایک ماں کی مٹھاس ہوتی ہے، وہ ان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے، وہ ان کے مزاج کے اندر بہت کچھ یعنی کہ وہ رس گھول دیتی۔ لیکن ہم مائیں جب جذباتی رویہ اختیار کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ، معمولی بات پہ بہت بڑا غصہ کر لیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو بہت لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں، اور چھوٹی سی ان کی غلطی پر بالکل ہمت حوصلہ ہار بیٹھتی کہ اب تو ان کو ہونا ہی نہیں، سب تو بگڑ گیا سب کچھ۔ اس کا بہت منفی اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر۔ کسی کی بھی آپ نے تربیت کرنا ہے تو پہلے ذرا اپنی کر لیں، کسی کو اگر آپ نے کوئی سبق سکھانا ہے تو پہلے ذرا اپنے آپ کو سکھا لیں، کسی کو اگر آپ نے اچھے اخلاق کی تربیت دینی تو ذرا خود اس طرح کا معاملہ کر کے دکھائیں۔ بچوں کے لیے جب تک رول ماڈل نہیں بنیں گے اس وقت تک بچوں کی تربیت ہو نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بڑے ہو کے کسی اور کو رول ماڈل بنا لیا اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی ڈھال لی، لیکن پھر ہماری کوششیں زیادہ فائدہ مند نہیں ہوں گی۔ بچے لیکچر سے نہیں سیکھتے، بچے عمل سے سیکھتے ہیں، اور ان کی تربیت میں وہ جو ایک مشہور فارمولا ہے نا کہ 7 سال تک تو بہت پیار دیں، اگلے 7 سال ان کو ڈسپلن کریں، اگلے 7 سال ان کے دوست بن جائیں جو ٹین ایجر ہوں، اور پھر اگلے 7 سال کے بعد ان کو ان کے حوالے کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کو اپنے انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے دیں۔ when they are 21 مطلب شادی وادی کر دیں ان کو، ان کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق اب گزار لیں، کم انٹرفیئرنس کریں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات پہلے 7 سال وہ محبت نہیں دیتے جو ان کا حق ہے، اور اگر ہم 7 سال پہلے نہیں دیے نا تو پھر غلط وقت پہ دینا شروع کر دیتے ہیں جو ڈسپلن سکھانے کا وقت۔ پھر جب دوست بننے کا وقت ہے ٹین ایج میں تو اس وقت پھر ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں میں بادر کرتی ہیں، اور پھر ہم غصہ دکھاتے ہیں، اور پھر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں، اور وہ ہم سے زیادہ ہم سے بگڑتے ہیں، اور پھر تربیت رہ جاتی ہے۔ اور پھر جب وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں، شادی بھی ہو جائے، پھر بھی نہیں ان کا پیچھا چھوڑتے، پھر بھی ان کی زندگیوں میں بیٹی ہو یا بیٹا، ہمارے کلچر کا یہ حصہ بن چکا ہے کہ ان کی زندگی میں مداخلت ضرور کرنی، وہ بتائیں یا نہ بتائیں کسی نہ کسی طرح ضرور تجسس کرنا ہے، پوچھنا ہے، پیچھا کرنا ہے، اور یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ جب ذمہ داری تھی اس سے پوری نہیں کی، اور جب وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں تو پھر ہم ان کے ذمہ دار بننے لگتے ہیں۔ تو اس چیز کو، اس فارمولے کو سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ چلوں گی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں، ازواج کا لفظ صرف بیویوں کے لیے نہیں آتا، شوہر کے لیے بھی زوج کا لفظ آتا ہے، عربی میں اسپاؤس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، ان میں آپس کے جو تعلقات ہیں وہ ایسے ہو سکتے ہیں جیسے دو دوستوں کے نہیں، دو دشمنوں کے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے دونوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی، بالکل دونوں کی تھنکنگ فرق، دونوں کے مفادات فرق، دونوں کی دوڑ فرق، بہت کچھ اختلاف ہوتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، اور اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہسبینڈ وائف تو بہت ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں، لیکن بچے بالکل ہی اپوزٹ مزاج کے، آپ جو کہیں گے اس سے الٹ جائیں گے، جو آپ چاہیں گے وہ دوسری طرف جائیں گے۔
اور پھر یہاں پر جو کہا نا کہ تمہارے دشمن ہو سکتے تھے، اس میں ضروری نہیں کہ دنیاوی معاملات میں، دین کے معاملات میں بھی دشمن ہو سکتے ہیں. قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور کہا جائے کہ اس کی ساری نیکیاں اس کے بچے کھا گئے، یعنی انہوں نے ایسے کام کیے کہ اس کی عزت پہ بھی بٹا لگایا اور جو کچھ اس نے کیا تھا وہ انڈو کر دیا انہوں نے. تو ایسے معاملے میں جو حل بتایا گیا ہے، اللہ نے بتایا، وہ کیا ہے؟ فَاحْذَرُوهُمْ، محتاط رویہ، محتاط رہو، احتیاط برتو، ڈرتے رہو. کیونکہ حذر کا لفظ جو ہے احتیاط کے لیے بھی آتا ہے، ڈر کے لیے بھی آتا ہے. چوکنے رہو، کانشیس رہو، جاگتے رہو. کیونکہ جب انسان احتیاط کرتا ہے، مثلا گاڑی چلا رہے ہیں آپ، تو احتیاط کس چیز کا نام ہے؟ بتائیے. گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کیا ہوتی ہے؟ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، صرف دائیں بائیں نہیں، پیچھے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرر سے، سامنے والے سے بھی، سائڈ سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ جو حقیقت کھولی ہے نا اللہ نے، یہ دنیا کی کوئی نفسیات کی کتاب نہیں کھولتی کہ تمہارے اپنی بیویاں یا شوہر یا بچے تمہارے دشمن ہوں گے. ہم تو ہر قیمت پر ان کو اپنا خیر خواہ، مہربان اور دوستی سمجھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دشمن، ان سے محتاط رہنا. اچھا، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات نہیں، وہ ہماری تو ہر بات مانتے ہیں، ہمارے ساتھ تو ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں، اس کے باوجود دشمن ہو سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ ضروری نہیں کہ کوئی دشمن نفرت کے ساتھ ہی دشمنی کرے. بہت سے لوگ محبت کی آڑ میں بھی دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی محبت بھی آپ کے لیے ایسی ہے جیسے وہ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں. کیونکہ جب کسی سے نفرت ہوتی ہے تو انسان بعض اوقات اس کا اظہار کسی نہ کسی طرح کر دیتا ہے اور آپ کو آپ کی غلطیاں بھی بتاتا ہے. لیکن جب کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کی غلطیاں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، تو پھر بھی کیا کرتا ہے؟ آپ کو محبت کی وجہ سے بتانا ہی نہیں چاہتا، بتا سکتا ہی نہیں. وہ محبت زبان بند کر دیتی ہے. تو یہ بھی تو دشمنی ہے نا. اب دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی کیسے کرتے ہیں. مثلا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے کہا کہ 7 سال کے ہوں تو نماز کے لیے کہو. ہم نہیں کہتے نماز کے لیے. کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہوتی؟ کیوں نہیں کہتے؟ نیند خراب ہوگی، ابھی کھیلنے کے دن ہیں، ابھی کپڑے ایسے نہیں پہنے ہوئے کہ جس میں نماز پڑھی جائے. جی، سردی میں وضو کیسے کریں، مسجد کیسے بھیجیں، قرآن ابھی بس پڑھ لیں گے نا، ابھی اسکول کا اتنا کام ہے، ذرا چھٹیاں آئیں گی تو پھر پڑھائیں گے ان کو. اسی طرح بعض اوقات بچے انتہائی غلط حرکتیں بھی کر جاتے ہیں. بعض بچوں کو چوری کی عادت ہوتی ہے، بعض کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے، لیکن ماں باپ ان کو کور کرتے رہتے ہیں. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے بچے کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا اور اگر وہ ہمیں بتانا چاہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو حوصلے کے ساتھ اپنے بچوں کی غلطی کو سن لیں یا مان لیں. سننا نہیں چاہتے. بہت سے لوگ بچوں کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں. بعض اوقات ہسبینڈ وائف بچوں کی وجہ سے لڑتے ہیں. نہیں، دونوں ویسے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی بچہ ان کی باہم لڑائی کی وجہ بن جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ رشتے انتہائی پیار کے رشتے ہیں، انتہائی محبت کے رشتے ہیں. ان میں اگر آپس میں بہت بنتی ہو تب بھی، اور اگر نہیں بنتی تب بھی، دونوں حالتیں کیا؟ دشمنی کی حالتیں. کیونکہ جتنا کوئی قریب ہوتا ہے اس کے سامنے حق بیان کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، اس کو اس کی غلطی بتانا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی اصلاح کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے.
فإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم۔ اب آپ دیکھیے کہ پورا اللہ نے پرسپیکٹو بھی بدل دیا نا، کہ جن کو تم پیار سے دیکھ رہے ہو یہ تمہارا دشمن ہے، اب محتاط ہو جاؤ اس سے۔ اچھا، جب اب آپ سوچئے اس پیار کو ایک طرف رکھیے، اب اس کو دیکھیے دشمن کی نظر سے۔ کوئی بھی شخص جو آپ سے دشمنی رکھتا ہوتا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی لوگ جیلس ہوتے ہیں، کوئی آپ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے یا جب وہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ معاملہ کرتے وقت؟ یا آپ کو پتہ چلتا کہ وہ آ رہا ہے؟ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ خاندان میں کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے، یا کوئی فتنہ فساد کرتا ہے، یا کوئی اور زبان خراب استعمال کرتا ہے، یا کچھ، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے اچھا وہ فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہاں اس نے بھی آنا ہے۔ کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی؟ مختلف ہوتا ہے نا، آپ کانشیس ہوتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں، آپ سوچتے ہیں اچھا اگر اس نے ایسا کیا تو میں یہ کروں گا، اگر ایسا کیا تو میں یہ کروں گا، پہلے سے پلان کر لیتے ہیں۔ اب ذرا جا کے دیکھیے اپنے بچوں کو کہ یہ میرے دشمن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احتیاط برتو ان سے۔ کیا کریں گے پھر آپ؟ ان کے ہر جائز ناجائز مطالبے کو پورا کرتے جائیں گے، ان کی خواہشات کو آنکھیں بند کر کے پورا کریں گے، ان کے رونے دھونے کو سنتے رہیں گے، ان کی اصلاح نہیں کریں گے، ان کا علاج نہیں کریں گے، ان کی وجہ سے غلط کام کریں گے، ان کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں گے، کیونکہ سورۃ المنافقون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، بالکل اس سے پچھلی صورت ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روکے، غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، کیا کرے گا؟ مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غفلت برتے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایسے دشمنوں کے ساتھ کیا کرو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا۔ قرآن پاک میں معاف کرنے کے لیے، فارگیونگ کے لیے 3 لفظ ہیں، تینوں ہی یہاں اکٹھے کر دیے گئے، اتنی زیادہ تاکید۔ عام طور پر تاکید کے لیے 2 دفعہ بات ہوتی ہے، لیکن یہاں 3 دفعہ بات کی گئی ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، وہ تمہارا حق نہیں دیں گے، وہ تمہارے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے، شوہر ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا، بچے ہیں تو وہ بات نہیں سنیں گے، تمہارے لیے ہر وقت ایک بخار بنے ہوئے ہیں۔ تو جو ہمیں اتنا ستائیں پھر کیا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی خبر لیں ان کی، لیکن کیا کہا، کیا کرو، انتعفوا وتصفحوا وتغفروا، بس ایک ہی کام کرو، معاف کرتے جاؤ، درگزر کرتے جاؤ، بخشتے جاؤ، بدلہ نہ لو، انتقام نہ لو، جوابی کاروائیاں نہ کرو، اگنور کر دو، ان کی باتوں کو دل سے نکال دو اور اپنا فرض پورا کرتے جاؤ۔ اب بحیثیت ایک ماں کے جتنا چھوٹے ہوتے سے لے کے بچے ستاتے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں جیسے رونے کی آواز آ رہی ہے تو پتہ ہے کہ آپ کو ماں کا حال کیا ہو رہا ہوگا، کہ ایک طرف وہ کچھ سننا ہے اور دوسری طرف بچہ ستا رہا ہے، آپ کھانے لگے ہیں وہ رو پڑا ہے، نیپی خراب کر دی ہے، آپ سونے جا رہے ہیں وہ گر کے اس نے چوٹ لگا لی ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی، ہر دن کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں بچے آپ کو ستانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب بہت سی مائیں کیا کرتی ہیں، جواب میں پھر برا بھلا زبان سے یا تو کہیں گی یا پھر ہاتھ چلائیں گی یا کوئی بد دعائیں تک دینے لگتی۔ اگر آپ بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، چاہے وہ بچپن میں ہے، بچپن ہے ان کا، یا ٹین ایجرز ہیں، تو یہ 3 لفظ اپنے سامنے لکھ کے لگا لیں، تعفو، تصفحوا، تغفروا۔ سمجھانا، اصلاح کرنی ہے، ڈسپلن کرنا ہے، لیکن ان کی باتیں دلوں میں نہیں رکھنی۔ اور یہی حال شوہر کے ساتھ،
کیونکہ جب تک درگزر نہیں ہوگا گاڑی نہیں چلے گی. بہت سے لوگ حل کیا سمجھتے بس سب کچھ چھوڑ کے ایک طرف ہو جائے. یہ حل نہیں ہے، اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. کیونکہ دنیا میں تو ہر دن اور ہر جگہ امتحان ہے. آپ ایک جگہ سے بھاگیں گے دوسری جگہ جائیں گے وہاں اس سے بڑا امتحان سامنے آئے گا. یہ دنیا پھولوں کی سیج تو ہے نہیں، یہ تو کام کی جگہ، امتحان کی جگہ ہے. آرام تو کل کے لیے. پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم ان کو معاف کرو گے تو اللہ تم کو معاف کر دے گا. وہ غفور الرحیم ہے. بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے. پہلے دشمن کا پھر فتنہ کہا. فتنہ کیا ہے؟ آزمائش. ایکچولی ہم ان سے کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بس آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہیں، ہمارا دل خوش کرتے رہیں، ہم جو کہیں غلاموں کی طرح ہماری بات مانتے رہیں، ہم جو ان کو بنانا چاہیں وہ بن جائیں، اور ہماری خواہشات کی خاطر وہ اپنی پرسنالٹی جو ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیں. ایسے نہیں کام چلے گا. ہم کچھ سوچیں گے وہ کچھ اور سوچیں گے، ہم کچھ چاہیں گے وہ کچھ اور چاہیں گے، ہم ادھر جانا چاہیں گے وہ ادھر جانا چاہیں گے، ہم کچھ کرنا چاہیں گے وہ کچھ اور کرنا چاہیں گے. ہر وقت کے کانفلکٹس، ہر وقت کے کلیشز. تو یہ کیا ہے؟ امتحان، آزمائش، فتنہ. اچھا فتنہ کے بھی مختلف اس کے رخ ہوتے ہیں. فتنہ اس سینس میں جب ان کی محبت زیادہ ہو جائے تو فتنہ، اگر وہ ستائیں تو فتنہ. اور اصل فتنہ کیا ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے کی بجائے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. بہت سی لڑکیوں کو میں دیکھا شادی سے پہلے پابند نماز کی تھی، جو ہی بچے چھوٹے ہوتے نمازوں میں غفلت ہونے لگتی. اگر غفلت نہ ہو تاخیر تو کم از کم ضروری کرتے ہیں. اچھا ابھی پڑھ لیتے ہیں، اب بچہ رو رہا ہے، ابھی بچے کو کھانا ہے، ابھی ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے. اسی طرح بہت سے اور کام. یہی حال مال کے ساتھ ہے. مال بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے. اور اللہ کے پاس اجر عظیم بھی ہے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بھی بنتی ہیں اگر ان کو خیر کے کاموں میں استعمال کیا جائے، اگر ان کی اچھی تربیت کی جائے. لیکن آپ چاہے ایک ٹیچر ہیں یا کہیں اسکول میں جا کے پڑھا رہے ہیں یا کسی جگہ پر کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں تو ایک محدود وقت کے لیے ہے نا. لیکن اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ تو آپ 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہیں. ایک طرح سے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں سے دور ہوں بھی تو پھر بھی ہر روز آپ کو ان کے ساتھ رہنا، ان کی اچھی اور بری دونوں چیزیں آپ کو سہنی. فتنہ کا مطلب ہوتا تپانا، تپایا جانا. یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو تپا ڈالتی ہے. یہ انتھک کوشش اور انتھک محنت کا کام ہے. یہ تربیت ایک دو دن کی بات نہیں ہے. یہ تربیت صرف کوئی لیکچر دینے سے نہیں ہوتی. یہ تربیت صرف کوئی چند نصیحتوں کا لیکچر دے کے بچوں کو ہم سمجھتے ہیں کام ہو گیا، نہیں. یہ تو صبح سے شام اور شام سے صبح تک کا مسلسل ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے. اور جب یہ اچھے رخ پہ چل نکلتے ہیں تو پھر آپ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے عمل آپ کے نام اعمال میں جمع ہونے لگتے ہیں اگر آپ نے ان کو رب کا وفادار بنایا اور ان کی اچھی تربیت کی. پھر چند باتیں اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ٹپس کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم. فتنہ تو ہے یہ چیزیں، لیکن تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو جتنی تم میں استطاعت ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو کچھ کمی بیشی ہو ہی جائے گی. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ تم اپنا جتنا بھی استطاعت یا ہمت ہے یا طاقت ہے وہ استعمال کر لو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی. واسمعوا واطیعوا، اور سنتے رہو اور اطاعت کرتے رہو. کس کو سنو؟ کیا سنو؟ قرآن سنو، اللہ کے رسول کی بات سنو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو پتہ چلتا جائے اس کی اطاعت کرو. گویا بچوں کی تربیت کے لیے خدا آپ کو فیول چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات سننا اور اس کو ماننا. جتنا آپ کا قرآن مجید سے تعلق مضبوط ہوگا آپ کو روحانی اسپرچولی بھی آپ بہت مضبوط اپنے آپ کو محسوس کریں گے، ایموشنلی بھی کام ڈاؤن ہوں گے، آپ کے ایموشن جو ہے وہ چینلائز ہو جائیں گے. خود آپ کے اندر ایک میچورٹی آئے گی. وہ ساری چیزیں مل جل کر ہیلپ کریں گی کس چیز میں؟ بچوں کی تربیت میں، ان کو اچھا انسان بنانے میں، جو کہ ہماری فرسٹ اینڈ فورموسٹ اینڈ پرائمری ریسپانسبلٹی. اور ایک اور چیز ساتھ کہی اور وہ ہے وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرتے رہو. صدقہ 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 صدقہ، خرچ کرتے رہو. کیا خرچ کرو؟ جو بھی ہے پاس، مال ہے تو اس میں سے کرتے رہو.
وقت ہے تو اس میں سے کسی اور کے لیے بھی وقت نکالو، کوئی اور صلاحیت ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، چاہے مال ہے، چاہے علم ہے، چاہے ذہانت ہے، چاہے عقل مندی ہے، ٹیلنٹ ہے، انٹلیکٹ ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی اللہ نے دیا اس کو اپنے گھر اور اپنے بچوں سے ہٹ کر بھی خرچ کرو۔ اچھا بعض اوقات ہم کیا سمجھتے ہیں، سب کا وقت، ماں باپ کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، دوستوں کا بھی، سب کا نکال کے اس کو کٹ ڈاؤن کر کے پورا فوکس ہے ہمارا کس پہ ہوتا ہے؟ اپنے گھر پر، اپنے بچوں پر۔ کیا کہتے ہیں، ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں اور ان کو تو ہم ایک منٹ کے لیے بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بخل کی ایک قسم ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا ہے، خرچ کرو، سب کچھ اپنے بچوں کو مت کھلا دو۔ عام طور پہ کیا مائیں کیا چاہتی ہیں، اپنے منہ کا لقمہ بھی بچے کے منہ میں ڈال دیں۔ پھر اسی طرح اور کیا کرتے ہیں، سب سے اچھے کپڑے کس کے لیے خریدتے ہیں؟ کبھی ایسا کیا کہ اگر اپنے بچے کے لیے کچھ خریدنا ہے تو ایکولی گڈ، اتنی ہی اچھی چیز اس کے بچے کے لیے خریدیں جو یا تو ہمارے قریب ہے، مثلا سرونٹس، یا پھر رشتہ دار جن کو جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ کبھی کر کے تو دیکھیں، کیسی آپ کو راحت ملے گی، کیسی خوشی ملے گی۔ میرے ایک استاد تھے، ان کی نصیحت ہمیشہ مجھے بڑی کام آئی۔ وہ تفسیر پڑھاتے تھے ہمیں یونیورسٹی میں، تو وہ کہتے تھے کہ مائیں میرے پاس آتی ہیں کہ میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا۔ میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں، جاؤ غریب کے بچے کو کھلاؤ، تمہارا بچہ کھانے لگے گا۔ اکثر مائیں کہتی ہیں نا میرا بچہ تو کچھ کھاتا ہی نہیں، تو یہ اس کا فارمولا ہے، کسی کے بچے کو کھلاؤ تمہارا بچہ کھانے لگے گا، کسی کے بچے کو پہناؤ تمہارا بچہ جو ملے گا شکر گزار ہوگا، کسی کے بچے کو پڑھاؤ تمہارے بچے کو اور پڑھانے والا مل جائے گا۔ شاید تمہاری اپنی بات اتنی نصیحت نہ کرے جتنی کسی اور کی کرے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری کرے گا۔ تو سارا فوکس اپنے بچوں پہ مت رکھو، دائیں سے بھی بچوں کو بلا لو، بائیں سے بھی بلا لو، بچوں کے دوستوں کو اکٹھا کر لو، کیونکہ بچے جن میں رہتے ہیں ان جیسے کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو تو مسلمان اور پتہ نہیں کیا کیا بنانا چاہتے ہیں، تو واٹ اباؤٹ ادر چلڈرن؟ انہوں نے کہاں رہنا ہے، گھر میں تھوڑی رہنا ساری زندگی، انہوں نے باہر نکلنا ہے۔ تو جس ماحول میں جانا ہے اس ماحول کی اصلاح کی بھی فکر کرو۔ انفقوا، خرچ کرو، خیرا لانفسکم، یہ تمہارے اپنے ہی طرف لوٹ کے آئے گا، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، کیونکہ ہم حریص ہوتے ہیں، ہم انہی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، انہی پہ ساری محبت ہماری جا رہی ہوتی، انہی پہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، دل میں ان کے سوا کچھ اور ہوتا نہیں۔ تو اس کو کیا کرو، وسیع کر لو، دل کھول دو، دل کھلا کر لو۔ بعض اوقات بچوں کو پسند نہیں آتا، ایسا ہوتا ہے نا، آپ اگر چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں نا، اگر آپ کسی اور کا بچہ اٹھا لیں تو بچے کیا کرتے ہیں، آپ کا بچہ کیا کرے گا، چھوٹا سا، چھوٹا بھی ہو نا، بالکل معصوم، تو ویسے کھیل رہا ہوگا، جو ہی دیکھے گا ماں نے کسی اور بچے کو باہر اٹھائے گا کہ نہیں یہ تو میری گود ہے، اس کو کھینچ کے باہر۔ اپنا دوسرا بہن بھائی پیدا ہو جائے تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ شح ہے جو بچپن سے ساتھ چلتی ہے، اور بڑے ہونے تک اگر نکالا نہ جائے تو نکلتی نہیں۔ تو اس لیے اس دل کی تنگی کو دور کرنا ضروری، اور اس میں تو پھر بے شمار فائدے، تو ایک الگ ٹاپک ہے، اور یہ اس وقت انسان اس سے نکلتا ہے جب اس کا ویژن براڈ ہوتا ہے، جب وہ صرف ایک نقطے پہ نہیں دیکھتا، دائیں بائیں بھی دیکھنے لگتا ہے، صرف اپنے گھر پہ نہیں دیکھتا، آس پاس کے گھروں کو بھی دیکھتا ہے، صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں تڑپتا، اوروں کے لیے بھی تڑپتا ہے، صرف اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتا، اوروں کے بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، صرف اپنی اصلاح نہیں کرتا، اوروں کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ تو وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس معاملے میں جب آپ بچوں کی تربیت کریں تو آپ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے کے علاوہ ان کی غلطیوں کو ایسے دیکھیں جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ میں اکثر ایسا ہوتا تھا، بچے چھوٹے تھے نا، جب کھیلتے تھے چوٹ لگتی تھی، میں ان کی طرف نہیں جاتی تھی، باہر نکل جاتی تھی۔ اور میں کیوں کرتی تھی، میں کہتی تھی خود سنبھالیں اپنے آپ کو۔ بازو کو چوٹ لگی ہوتی تھی، اللہ ہی کہ بہت ہی خطرناک قسم کی چوٹ، چھوٹا موٹا فرش سے سلپ ہو گئے، گر گئے، دیوار کو ٹکر لگ گئی، رونے لگ گئے، ادھر دیکھنے لگتی تھی، میں نے دیکھا ہی نہیں، وہ بھی چپ ہو جاتے تھے، لیکن جو ہی مجھے دیکھا ایک دم چیخے، سارے درد یاد آ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جتنا ان کو پیار دیتے ہیں ان کے نفس اتنے موٹے ہوتے جاتے ہیں،
جتنی ان کو توجہ دیتے ہیں اتنے زیادہ وہ پھر مغرور ہونے لگتے ہیں. جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ ماں جو ہے وہ صرف ہماری نہیں ہے، وہ سب کی ماں ہے، خالہ چچا ماموں سب کے بچوں کی ماں ہے یہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر بھی وسعت آتی ہے اور خود اپنے اندر بھی آتی ہے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے پھر خرچ کرنے کی بات ہے. اور قرض حسنہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کے دے گا. اور دین کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے کسی مسجد کے ڈبے میں ڈال کے آئیں یا کسی مدرسے کو آپ دے کر آئیں. آپ اپنے بچوں کے علاوہ دوسرے بچوں کی تعلیم پر یا ان کی بھلائی پر، یا ان کو مثلا آپ بکس لے کے دے رہے ہیں، کوئی کیسٹس لے کے دے رہے ہیں، کوئی ایسے گفٹ دے رہے ہیں، کوئی ان کو کسی ایسے ٹرپ پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ کچھ سیکھ سکیں، کچھ کر سکیں، تو یہ سارا بھی فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے. یعنی ذاتی ضروریات کے علاوہ انسانیت کی خیر فلاح بہبود بھلائی کے لیے جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں سب اس میں آ جاتا ہے. آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں، بیمار بچوں کے وارڈ میں جائیں، اپنے بچوں کو لے کے دیکھیں کیسے دل نرم ہوتے ہیں ان کے، کتنی نعمتوں کی قدر آتی ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ کئی گنا زیادہ دے گا تم کو. یہ بڑا زبردست فارمولہ ہے، تم تو اللہ تمہیں کئی گنا زیادہ دے گا. آپ اوروں کے بچوں کو دینا شروع کریں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کے بچوں کو کیسی کیسی نصیحتیں ملیں گی، کیسے کیسے اچھا مشورہ دینے والے اور کیسے کیسے لک آفٹر کرنے والے ملیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو معاف بھی کر دے گا. صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے گناہوں کو دھوتا ہے. ہماری ماضی کی غلطیاں، ہماری روزمرہ کی غلطیاں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اللہ بڑا ہی قدردان ہے اور بردبار ہے، غیب اور حاضر سب جانتا ہے. چھپ کے جو کوششیں کر رہے ہیں سب کے سامنے کر رہے ہیں، سب اس کو پتا ہے. زبردست بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے. ٹائم کم ہے، میں بہت باتیں اب ختم کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی کچھ رائے کا اظہار کر سکیں. تو میں دائیں ہاتھ سے شروع کروں گی، آپ کچھ کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شاہین ہے. یہاں پر جو فرسٹ بیچ شروع ہوا تھا 2003 میں، تو اس میں نے جوائن کیا تھا. تھوڑے ہی دن ہوئے تھے اس کو شروع ہوئے ہوئے. یہاں پہ چونکہ ٹاپک یہ ڈسکس ہو رہا ہے بچوں کا، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے 7 سال پہلے میرے بچے جس ایج پہ تھے اور میں ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کیا. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو شروع میں ایک دم اتنا ہم آئیڈیلسٹک ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اچھا دین یہ ہے اور اللہ کا اسٹینڈرڈ یہ ہے، تو اب ہم ایک دم سے اس اسٹینڈرڈ کے اوپر خود بھی آ جائیں اور ہمارے بچے بھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، خود تو ہماری اپنی، چونکہ ہم قرآن روز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روز ہم حدیثیں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچے یا ہمارے ہسبینڈ گھر میں اور لوگ وہ تو یہ ڈوز نہیں لے رہے، اور ان کو تو صرف ہم نظر آ رہے ہیں کہ پہلے ہماری 100% جو ہم جیسے وہ دل کی تنگی ہوتی ہے، ہم سارا کچھ انہی کو دینا چاہتے ہیں. تو ایک دم سے جب ہمارا فوکس شفٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو وہ ہینڈل نہیں کر پاتے. وہ تو ابھی ایک لاس کا شکار ہوتے ہیں کہ ماں تو پہلے صرف ہماری تھی، اب یہ پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے، اور اب اس کی پتہ نہیں آئیڈیاز کیا ہو گئے. پہلے ماں سے بیٹھ کے ڈرامے موویز دیکھتی تھی، اب یہ کہتی ہے قرآن سنو. اب ایک دم سے ان کا تو ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں جو کہ ہم لوگ جو زیادہ تر لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو دین سے تعلق رکھتے ہیں یا دین کا ایک شوق رکھتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے بچوں کو وہ ڈوز دینی شروع کریں آہستہ آہستہ، بالکل ایک ایسے طریقے سے جو ان کو ہضم ہو. جیسے بچوں کو وہ نہیں کھلاتے پہلے سیریلک کھلاتے ہیں، ایک دم سے ان کو روٹی سالن نہیں کھلاتے. آہستہ آہستہ جب ان کا ہاضمہ اس پہ آ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اور چیزیں شروع کرتے ہیں، پھر اس کی کوانٹٹی بھی بڑھاتے ہیں، اس کی فریکوینسی بڑھاتے ہیں. اب یہ ایک ظاہر صبر آزما کام ہے. تو جس طرح ہم بچوں کو فزیکل فوڈ دیتے ہیں ایسے اسپریچول فوڈ، تو آہستہ آہستہ پھر وہ ان کی پرسنالٹیز گرو کرتی ہیں. وہ ایک درخت کی طرح ہوتے ہیں، ایک دم سے نہیں گرو کر سکتے. تو دوسرا یہ کہ جو دشمنی کی بات تھی نا، اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو شاید سکھائی تھی. اس کے اندر ورڈز آتے ہیں وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، کہ اللہ مجھے اپنے فیصلوں کے شر سے بچائے. تو اس میں کوئی اسکالر وہ دعا ایکسپلین کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے فیصلوں میں کوئی شر ہوتا ہے. تو آڈینس میں سے سب نے کہا نہیں، اللہ کے تو فیصلوں میں بہتری ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں ایک امتحان ہوتا ہے، اور جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے نا اس فیصلے کے بعد، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کیا وہ چیز شر تھی یا وہ خیر تھی. اگر ہمارا ریئیکشن صبر اور شکر والا ہوگا تو وہی چیز ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، اور اگر ہمارا ریئیکشن
تکبر ہے اور یا اس طرح کی چیزیں تو پھر وہ ظاہر ہمارے لیے شر ہوگی. تو بچوں کے معاملے میں یا اپنے ہسبینڈ کے گھر والوں کے معاملے میں ہمیں ایز اٹ از ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا، بلکہ ہمارا جو ریئیکشنز ہوتے ہیں نا، کبھی ہم باہر لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کے ساتھ رہتے ہیں، تو گھر والوں کے ساتھ ہم جب اپنا الرٹ نہیں ہوتے یا اپنے کانشیسنیس میں نہیں رہتے، پھر ہم ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کر لیتے ہیں، غیبتیں بھی انہیں کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں. تو یہاں سے پھر وہ ہمارے لیے ایک قسم کے دشمن بن جاتے ہیں کہ باہر تو ہم اپنا اخلاق شو کریں اور وہاں ہم اپنے لیے شر کمائیں. تو جس کے ساتھ شر کمایا جاتا ہے ظاہر ہے وہی دشمن ہوتا ہے. تو مجھے دشمنی کا یہ اینگل سمجھ میں آیا تھا کہ ہمیں اپنے پرسنالٹیز پہ اس وقت بہت زیادہ کنٹرول رکھنا چاہیے جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ بھی اپنے ریلیکسڈ اور اپنے اصل موڈ میں ہوتے ہیں، اور ہم بھی اگر ریلیکسڈ ہو گئے اور بالکل ڈھیلا اپنے آپ کو چھوڑ دیا تو پھر وہاں سے بہت برائیاں ہوتی ہیں اور بہت ہی واقعی ایک دشمنی کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ان آیات پر جو استاذہ نے اتنے اچھے سے ایکسپلین کیا، اللہ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم. واقعی بات یہ کہ سب سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ پیشنس چاہیے ہوتا ہے. السلام علیکم. بارہ میں سمجھتی ہوں کہ استاذہ نے جو آیات سلیکٹ کی ہیں الحمدللہ اس میں ایک بالکل ڈفرینٹ اینگل سے ہم کو جواب مل گیا ہے، کیونکہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تربیت کیسے کریں، ہمیں کچھ ٹپس یا کچھ اس طرح کی چیزیں ملیں گی جو کہ ہمارے ذہن میں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ اصل ہدایت ہے، اور وہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ تم کو کہاں کہاں سے ایسے مواقع ملیں گے کہ جہاں پر تمہارے اپنے ہوں گے، بالکل تمہارے کلوز جو جن سے تم محبت رکھو گے، وہاں سے ہی تمہارا امتحان زیادہ سخت ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اولاد جس کے بارے میں ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اگر واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں اور انہی آیات کے مطابق ہم اپنے بچوں پر صرف فوکس نہ کریں بلکہ ارد گرد اور لوگوں کے اور جس ماحول میں ہمارے بچے جاتے ہیں جیسے اسکولز ہیں یا ان کے کھیلنے کے دوست ہیں، ان کے ساتھ ہم ٹائم لگائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کی بھی تربیت کریں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی وہ گر ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ہمارے بچوں کو صحیح کریں گے بلکہ اس سے ماحول بھی ایک بہتر ہوگا، اور اس میں ہمارے بچوں کے جو یعنی ان کے جو دوست ہیں ان کی بھی تھنکنگ ویسی ہی ہوگی کہ جیسا ہم چاہتے ہیں. اصل میں آج کل یہی مسئلہ ہے کہ پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ بچے باہر جائیں گے تو خراب ہوں گے، لیکن اب بچے گھروں میں محفوظ نہیں کہ ہم بچوں کو، میرا بھی اپنا ایک بیٹا ہے 13 سال پلس کا، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں اس کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سال کے بچے کو تو آپ اکیلا، میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ گھر کے اندر انٹرنیٹ موجود ہے، ٹی وی موجود ہے، اگرچہ ماشاءاللہ الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چوری چھپے دیکھے گا، لیکن ایک دھڑکا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی چیز واچ کرے یا اپنے کسی ایسے دوست کی اس کی کال آ جائے کہ جو واقعی اس کا حقیقی معنوں میں دوست نہ ہو، اور کوئی ایسی بات وہ اس سے سیکھ لے یا سن لے یا اس کی صحبت میں کچھ دیر رہے تو جو میں نے اس کی تربیت کی ہے اس پر سب پانی پھر جائے گا. تو آج کل کے دور میں سمجھتی ہوں کہ ماؤں کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ اس لحاظ سے بھی ہو گئی ہے کہ نہ صرف اپنے بچوں پر توجہ دینی ہے بلکہ ارد گرد کے بچے، اپنے ہمسایوں کے بچے، اسکول کے دوست اور ساتھی اور معاشرے کے بچوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انشاءاللہ واپس لوٹ کر ہمیں ہی فائدہ دے گی دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ. بچوں کو ایک معیار دیتے رہیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا، اور پھر تھوڑا ان کو چھوڑ کے دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں. پھر اگر وہ اس پہ قائم رہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں قائم رہے پھر ان کو سپورٹ دیں، پھر ان کے دماغ صاف کریں. آپ دوست کی بات کر رہی تھی، آج کل تو بچے استادوں کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں. آج ہی صبح میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ میرا ٹیچر ایک ہے تو وہ کہتا ہے کہ انسان ہر چیز سے سیکھتا ہے، تو اچھا بھی کرو برا بھی کرو تو دونوں سے سیکھو گے. میں نے کہا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہاں اب آپ کہیں گے کہ اس کا استاد بدل دو. تو بات یہ ہے کہ ہر طرف سے، کیونکہ استاد بھی اسی سوسائٹی اور اسی معاشرے کے استاد ہیں، وہ بھی انہی چیزوں کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہ کوئی وہ بدخواہی میں ایسے مشورے دیتے ہیں، وہ اپنی طرف سے بہت خیر خواہی میں اپنی طرف سے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ قرآن معیار نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بتایا کہ اچھا بھی کر لو برا بھی کر لو دونوں سے سیکھ لو گے. یہ برائی تو برائی ہے. بعض اوقات اگر ٹیچرز کو ایسی بات بتا رہے ہیں کہ جو قرآن و سنت سے نہیں میل کھاتی،
اگر بچے کو پتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو خود اس کو فیصلہ کرنا ہے. ہم کہاں بچوں کے ساتھ ہوں گے, کتنی دیر ان کے ساتھ پہ سوار رہ سکتے ہیں. ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ہمارا ساتھ رہنا بھی اچھا نہیں لگتا, نصیحتیں کرنا بھی اچھا نہیں لگتا. تو کوشش یہ کریں کہ ان بایس ہو کے اچھائی برائی کا معیار دے دیں, پھر ان کو کچھ فریڈم دیں, پھر اس کے بعد آپ نظر رکھیں کہ کیا کر رہے ہیں, کدھر کو جا رہے ہیں, اور پھر خود ان کے اندر ایک میزان پیدا کر کے انہیں اپنے گرد خود ڈھال بنانے دیں. کیونکہ جب تک وہ خود نہیں اسٹرانگ ہوں گے, ان کا ایمانی امیون سسٹم کام نہیں کرے گا تو بات نہیں بنے گی. اور اس کے لیے اپنا ڈر نہیں, اللہ کا ڈر, اپنی محبت نہیں, اللہ کی محبت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, صحیح اور غلط کا فرق. جب وہ اللہ کے لیے کرنے لگیں گے فاتقوا اللہ ما استطعتم, تو ہی بات بنے گی. اب جس طرح پچھلے چند سالوں کے اندر دنیا میں جتنی تبدیلی آئی اتنی سینکڑوں سال میں نہیں آئی تھی. یہ جو کمیونیکیشن کا دور ہے اس وجہ سے, جیسے انہوں نے کہا نا کہ گھر کے اندر بھی تو سیف نہیں. گھر کے اندر کیا ایک موبائل ہو اور آپ کو پتا ہے موبائل پہ کیا کیا آ رہا ہے, کتنی دفعہ آپ ان کا موبائل لے کے میسج پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ان کے اپنے اندر ایک میزان ہے اور اللہ کا ڈر ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ خود ہی ان برائیوں کو دور کرتے رہیں گے. لیکن اللہ کی محبت کیسے دیں گے اگر ہمارے دل میں نہیں؟ اللہ کا ڈر کیسے دیں گے اگر ہم نہیں ڈرتے؟ جو کہیں وہ کر کے دکھائیں. کیونکہ سورۃ صف میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیوں تم وہ باتیں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک بہت غضبناک کرنے والی بات ہے, بہت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم خود نہ کرو. اب ہم بچوں کو چاہیں کہ وہ نماز پڑھ لیں اور خود نہ پڑھیں, بچوں کو چاہیں وہ سچ بولے اور خود ان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں, بچوں کو کہیں کسی کو دھوکہ نہ دو, کسی کی برائی نہ کرو, خود ان کے سامنے اوروں کی برائیاں کرنی شروع کر دیں. وہ کیا اثر ہوگا ان پر؟ نہ اللہ راضی نہ بندے راضی, کہاں کے رہے پھر ہم. ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل بچوں کے ذہن میں ایک تصاد آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ماں کچھ کہتی ہے, اسکول کچھ کہتا ہے, ٹیچر کچھ کہتی ہے, کس کی مانے کس کی نہ مانے. بعضوں کا ٹیچر کو آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں اور ماں ان کو گھریلو عورت نظر آتی ہے جو کہ بہت انٹلیکچوئل بھی نہیں ہے, اور ہوتی ہے مشکل اس میں. لیکن پھر میں وہی بات کہوں گی کہ ماں اور ٹیچر کا مقابلہ نہیں ہو, اللہ اور رسول کی محبت ہو, اور دوسری طرف پورا معاشرہ, صرف ٹیچر نہیں کوئی بھی ہو. کوشش یہی کریں کہ بچے آپ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں, آپ سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں. معیار آپ کو نہ بنائیں, کیونکہ ہم سے تو غلطیاں ہوں گی بار بار. معیار اس کو بنائیں, اور اس کے لیے کہ بہت چھوٹی عمر میں بھی آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا شیئر کرتے جائیں. جیسے پہلے بھی بات تھی, ہلکی ہلکی ڈوز آپ ان کو سے بس کہانیوں کی شکل میں بات کرتے رہے. ذرا جب بچے بڑے ہوں, پڑھنے کے قابل ہوں, صرف سمپل ٹرانسلیشن بھی اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی بھی روز پڑھ لیں تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا کہ آپ نے ایک معیار دے دیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تو جب یہ چیز ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ان کے اپنے ہاتھ میں کرائیٹیریا ہوگا, لٹمس پیپر ہوگا, تو پتہ چل جائے گا ٹیچر صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے. لیکن ساتھ ان کا ادب ضرور سکھائیں. میرے بچے اکثر ایسا ہوتا تھا, میں کچھ بتاتی تھی, اسکول سے کچھ اور پڑھ کے آتے تھے, پھر وہ آ کے مجھ سے خود کہتے کہ یہ تو ٹھیک نہیں لگتا. تو پھر میں ان کے دل میں ٹیچر کا احترام نہیں کم ہونے دیتی, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, یہ بھی غلط ہے کہ وہ آپ کو جو کچھ سکھا رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے, وہ اپنے علم کی حد تک سکھا رہے ہیں, لیکن ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے. کسی کا بھی مذاق اڑائے بغیر, کسی کو بھی لیٹ ڈاؤن کیے بغیر. لیکن ایک بات ہے کہ میرا اپنا بیٹا 5 سال تقریباً پڑھا ایسے اسکولوں میں, اور وہ ایکسکیوز کر لیتا تھا جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو وہ صاف, کیونکہ وہاں فریڈم آف تھاٹ ہے, اسپیچ ہے, آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا, تو چھوڑ دیتے ہیں, کچھ نہیں کہتے بالکل. لیکن
ایسی چیزوں کے کہ سراسر شرک ہے نا، اس میں تو کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو بچے کو کانفیڈینس دیں، آپ اسکول والوں سے خود بات کر سکتے، بلکہ بچے سے کہیں وہ خود کہہ دے کہ میں اس میں بلیو نہیں کرتا، تو وہ کبھی بھی زبردستی نہیں کرتے. صدقہ دے سکتے، کرسچن کو دے سکتے ہیں، ہندو کو دیں، جس مرضی کو دیں، بالکل دے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہر جاندار روح کے ساتھ احسان جو ہے وہ صدقہ ہے. زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو ایک مذہبی فریضہ ہے نا، وہ دیٹ از ڈفرنٹ. لیکن عام روزمرہ کا صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، جس کو مرضی دیں. سچ بولنا بچپن سے ہی سکھائیں اور ان کے سامنے سچ بولیں. پلس یہ کہ جب وہ سچ بولیں تو سچائی کی وجہ سے ان کو معاف کر دیں ان کی غلطی کو. وہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے بولتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سچ بولا تو بڑی شامت آئے گی. تو میں تو شروع سے بچوں کو کہا کہ اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر پتا چل گیا کہ آپ نے جھوٹ بولا جائے گا تو آپ کو سزا لازم ملے گی. اور اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ کے اوپر یہ سزا دیتا ہے. دیکھیے یہ جو سچائی ہے نا، اور سچائی سے محبت، یہ پہلا سبق ہے جو آپ بچوں کو دے سکتے ہیں. پہلا سبق، کیونکہ سچائی جو ہے اور جھوٹ یہ مومن اور منافق کو الگ کرتا ہے. تو اگر منافقت بریڈ کر رہے ہیں نا ہم بچوں کے اندر کسی بھی وجہ سے، اچھا یہ کہہ دینا، یہ بول دینا، ایسا ہو جائے گا ویسا، تو اس سے پھر یہ ہے کہ وہ ڈبل پرسنالٹی بن جاتے ہیں. اور بہت سے بچوں کا یہ بیچاروں کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ڈبل فیس ہوتے ہیں. اسکولوں میں کچھ کرتے، گھر آ کے کچھ کرتے ہیں، باہر کچھ کہتے ہیں، اندر کچھ کہتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میکسیمم بتائیں. کبھی نہیں بھی بتاتے تو اگنور کر دیں. لیکن یہ ہے کہ پھر یہ ساری چیزیں ٹائم مانگتی ہیں، توجہ اور دلچسپی، اور آر نہ دلائیں. ایک جو ہم بچوں کو بہت آر دلاتے ہیں، تم ایسے اور تم ویسے، اس سے ایک تو پرسنالٹی کے اوپر بڑا منفی اثر پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے پنش کر دیا یا معاف کر دیا، بس اس کے بعد چیپٹر کلوز. یہ نہیں کہ اگلی غلطی بھی پھر پچھلی غلطیاں دوبارہ یاد کرانی شروع کر دیں. بچوں کی بھی ایک عزت ہوتی، ان کو احترام دیں. یہ مت سوچا کہ وہ نہیں سننے کو تیار، وہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ جب وہ عمل بھی کر لیں گے. آپ فوراً نتیجہ نہ چاہیں. جی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے. آپ ان کو پیسے نہیں دیں، ساتھ اپنے کوئی بسکٹس، کوئی کھانے کی چیز، کھانا، دودھ کا چھوٹا سا پیکٹ، پانی، کچھ نہ کچھ رکھے. اور جب وہ مانگے تو آپ پانی نکال کے دے دیں. گھر سے پانی کی چھوٹی بوٹل بھر کے لے آئیں. آپ تھوڑا سا کھانے پینے کا کچھ سامان رکھ لیں. جب وہ کوئی آئے دروازہ کٹکھٹائے گاڑی کا، نہ نہیں کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ نہیں کی تھی. باقی رہا ان کا علاج اور ان کو کہاں، وہ پھر حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم انڈیویجولی ان کو نصیحت تو کر سکتے ہیں، مگر ان کو پکڑ کے کہیں ٹھکانے نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے آگے جس نے ہاتھ پھیلا دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اما السائل فلا تنہر، سوالی کو جھڑکو نہیں. اور دوسری بات یہ کہ نہ نہیں کرتے تھے. اپنے لیے سوال پوچھیں. اگر کوئی مسئلہ آپ کا اپنا ہے تو وہ پوچھیں. دیکھیے ماں باپ اور ٹیچرز کا رول بہت ملتا جلتا ہے. میں خود ماں بھی ہوں، ٹیچر بھی ہوں. کوشش میری ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اسٹوڈینٹس غلطی بھی کریں تو ان کو آر نہ دلاؤ اور ان کو شرمندہ نہ کرو، اور ان کو ایسا نہ کرو، اس غلطی کو اتنا نہ اچھالو کہ وہ اصلاح کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. ٹھیک ہے ڈسپلن کرو، ماں باپ کا اور استاد کا فرض ہوتا ہے کہ غلط بات کو غلط کہیں، لیکن عزت نفس پہ حرف نہ آئے. دیکھیے اسٹوڈینٹس ہمارے لیے بہترین صدقہ جاری ہیں. جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا، تو پودے کی خوبصورتی کے لیے آپ اس کو ٹرم کرتے ہیں، شاخیں کاٹنی پڑتی ہیں، اس کو بعضوں کا ٹریٹمنٹ بھی دینی پڑتی ہے. لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہ آپ ذرا سا پودا اگر آگے پیچھے تو آپ اسے کاٹ کے رکھ دیں یا اسٹوڈنٹ کو کلاس سے باہر نکال دیں. مجھے کبھی اس پنشمنٹ سے اتفاق نہیں ہوا کہ بچے نے اگر کوئی غلطی کی کلاس سے باہر نکال دیں. کس قدر اس کا وقت ضائع ہوتا ہے. جب کبھی بچوں کے اسکول میں کبھی ایسا ہوتا تھا تو میں ہمیشہ اس پہ جا کے کہتی تھی کہ یہ تو آپ ان کی اور موج کر دیتے ہیں کہ پڑھنے سے چھٹی ہوگی، آپ انہیں ایسی پنشمنٹ دیں کہ جس سے اور زیادہ پڑھنا پڑے. ان کو بک ریڈنگ کے لیے دے دیں، کچھ اور دے دیں. تو
میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت صبر کی ضرورت ہے. ماں بننے کا بڑا اجر ہے, استاد بننے کا بڑا اجر ہے, لیکن یہ اجر صبر کے بغیر نہیں. شادی اپنے وقت پہ کر دیں. میں بھی شادی کے بعد پڑھتی رہی. جس کو شوق ہوگا وہ پڑھ لے گا, اور اگر جس کو شوق ہی نہیں پڑھنے کا تو آپ اس کو جتنا مرضی اس کی شادی ڈیلے کریں گے, پھر آپ اس کو پڑھائیں گے, اس کے بعد شادی کے پھر گھر بیٹھ جائیں گے. پھر کیا فائدہ ایسی تعلیم کا کہ جس کی وجہ سے آپ نے ان کی شادی لیٹ کی, جب انہوں نے نہیں پڑھنا پڑھانا آگے, یا کچھ اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھانا. شادی کو اپنے وقت سے تاخیر نہ کریں, کیونکہ بہت سی خرابیاں اور فساد شادی کی تاخیر کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. جی آپ لاسٹ کوسچن. پہلی بات تو یہ کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا کہ اتنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں. اس کا اجر اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. وہ آپ کو دنیا میں بھی آپ کے بچوں کی خوشیوں کی شکل میں لوٹائے گا. دوسرا یہ کہ بچے بے شک ریئیکٹ اس وقت کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کے عمل سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. تربیت ہو رہی ہے ان کی, اور آج اگر وہ ڈپرائیوڈ بھی فیل کرتے ہیں تو کل وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں کتنی قربانیاں کر رہی ہے, وہ سمجھ رہے ہیں, وہ اس کے انشاءاللہ آپ کو ریوارڈ ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ واسٹ آپ کے پاس رینج ہے, بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک, جن کو دو اینڈز ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے. جس کا امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا اجر اتنا بڑا ہوتا ہے. تیسری یہ کہ کیسے بیلنس کریں. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی ہمت توفیق ہے. ٹین ایجر بچے کے لیے کوشش کریں کہ اس کے جو ایج کے اور بچے ہیں اپنی فرینڈ سے بات کریں, مل جل کے ان کے ساتھ کوئی ایسا ویکلی یا شام میں کوئی ایسا ٹائم بنائیں کہ جس میں آپ ان بچوں کو لے کے بیٹھے, ان کو دوسروں کے ساتھ ملا کے آپ اپنے بچے کو دوسروں کے بچوں کو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی الگ ٹائم ایسا کہ جس میں پورا ان پہ فوکس ہو. چھوٹے بچے تو خیر ساتھ اٹھائے پھرتے تو انسان وہ کام کر لیتا ہے. جہاں تک ٹیچرز کا تعلق ہے تو بات وہی پھر آتی ہے کہ جب تک ہماری رہنمائی کا سورس قرآن اور سنت نہیں ہوگا یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. ہے تو بہت ہی سینسٹیو ایشو, لیکن کبھی بھی مایوس نہ, چھوٹی سی کوشش بھی اگر شروع کر دی جائے تو بہت ہو سکتی ہے. اگر آپ کبھی چاہیں ان سب ٹیچرز کے لیے ایکسکلوڈڈ الگ سے کوئی سیشن, تو میں اس کے لیے حاضر اپنی خدمات پیش کرتی ہوں. جتنے بھی ایسے مسائل ہیں ان پر ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہوں. دیکھیے ٹیچرز کو بھی تھوڑی رعایت دیجیے. ہم گھر میں ایک بچے کے ساتھ کتنے تنگ آتے ہیں. جن ٹیچرز کے پاس 30 بچے ہیں, 30 ٹین ایجر کلاس میں, اس ٹیچر کا حال بیچاری کا کیا ہوگا, یہ بھی آپ سوچیے. وہ ان کا اپنا مسائل ہے اور ان کو اپنے طور پر بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, لیکن یہ کہ چاہے انسان ٹیچر بھی بن جائے تو اس کو بھی مسلسل سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے. میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ کوئی بھی ٹیچر ایسے 300 دفعہ یہ بات لکھوانے کے بجائے 300 ورڈز پر کوئی ایسے لکھنے کو دے دے. وہ کہیں زیادہ بہتر, اس میں بچے کا دماغ زیادہ مصروف ہوگا, بجائے اس کے کہ رٹو طوطے کی طرح ایک ہی بات بار بار لکھتا چلا جائے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور باقی یہ کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہے. چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو, چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی, چھوٹی پریشانی ہو بڑی, دل میں اس سے باتیں کیا کریں, اور ذرا زیادہ دل دکھے تو 2 نفل جا کے پڑھ کے مانگا کریں. اللہ تعالیٰ سب کچھ آسان کر دے گا. اللہ آپ سب سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیرا. آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.